اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. عزیزان محترم، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 178 اور 179 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت انہیں دی گئی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم نے یہ مہلت تو صرف انہیں اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو. عزیزان گرامی قدر، انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، اور انجام کار ان کے لیے رسوا کن عذاب معین ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اور مومنین کو اس حالت میں جس میں تم ہو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ اچھے کو برے سے، کھرے کو کھوٹے سے اور نیکوکار کو بدکار سے جدا نہ کر دے. عزیزان گرامی قدر، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شب عاشور ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کا بیان ہے کہ فوج اشقیاء کی طرف سے رات کے وقت شب عاشور کو خیام حسینی کا جائزہ لینے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ افراد کو بھیجا جاتا تھا. ایک شخص جب خیمہ گاہ کے قریب آیا تو اس نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. ان مخصوص حالات میں جو کہ شب عاشور ہے، ایک رات کی مہلت دی گئی ہے اور کل جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. ان مخصوص حالات میں قرآن کریم کی متعدد آیات میں سے مخصوص ان آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس معرکہ کربلا میں، سرزمین کربلا میں سن 61 ہجری میں ایک دوسرے کے آمن سامن جو دو گروہ، دو لشکر قیام پذیر تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے، دونوں گروہوں کی صورتحال کو واضح کرنا چاہتے تھے، دونوں کے انجام اور دونوں کو پیغام بھی دینا چاہتے، دونوں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے. اس لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پورے قرآن میں سے ان 2 آیتوں کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کی تاکہ فوج اشقیاء بھی یہ پیغام سن لے اور مومنین بھی، انصار و اعوان اور امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ کے افراد بھی اس پیغام کو سن لیں. عزیزان گرامی قدر، اس مختصر سی گفتگو میں اشارتاً آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان 2 آیتوں کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے. یہ ایک سوال ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حق پرستوں کے بادشاہ تھے، حق پرستوں کے امام تھے، اللہ کے ولی تھے، جانشین رسول تھے، حق پر ہوتے ہوئے ظاہری طور پر شکست اور ظاہری طور پر شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، جبکہ فوج اشقیاء فسق و فجور کے امام تھے. یزید ابن معاویہ فسق و فجور کا امام تھا، باطل امام تھا. اس نے اپنے تمام جرائم اور تمام گناہوں کے باوجود ظاہری طور پر اور عارضی طور پر فتح و کامیابی حاصل کی. اس کی وجہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان آیات کی تلاوت کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں. خالق کائنات اپنی مقدس کتاب میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. وہ ابا عبداللہ علیہ السلام اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ظاہری برتری کا فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اور دوسری طرف مومنین عارضی طور پر، ظاہری طور پر قلیل مدت کے لیے کسی چیز سے شکست کھا جاتے ہیں یا شہادت کو
حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ بھی دوسری آیت میں بیان کی ہے۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پہلی آیت میں کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں، چونکہ پہلی آیت ان ظالم، جابر، فاسق، فاجر اور مجرم گروہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم و جور، فساد برپا کیا ہوا ہے اور ان کو ظاہری طور پر برتری حاصل ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ برتری ان کے حق میں بہتر ہے، یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ برتری اس لیے حاصل ہوئی ہے، یہ کامیابی انہیں اس لیے حاصل ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں۔ عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام بھی یہ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ یزید اور یزیدی لشکر کو جو ظاہری اور عارضی اور وقتی برتری حاصل ہے، وہ اس کا فلسفہ، اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں، اور ان گناہوں میں اتنا اضافہ کریں کہ وہ ان گناہوں میں اضافہ کرتے کرتے انہیں گناہوں میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور قیامت کے دن جو یوم تغابن ہے، فیصلے کا دن ہے، حتمی کامیابی اور ناکامی کا اعلان جہاں ہوگا، وہاں پر وہ ذلیل و رسوا اور حقارت اور پستی کی انتہا کو پہنچیں۔ یہی وجہ ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ مہلت تو صرف انہیں اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے لیے رسوا کن، اہانت آمیز عذاب معین ہے۔ اور اگر کوئی حکومت، کوئی گروہ یا کوئی شخص اپنے ظلم و جور کے باوجود اس کو اس طرح کی کوئی مہلت مل رہی ہے، تو اسے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اس دن کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے اور اسے نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دے۔ لہٰذا ہوشیار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے تو ان کے گناہوں میں اور ان کے جرائم میں اضافے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، لہٰذا یہ مہلت، یہ ظاہری برتری، یہ ظاہری فوقیت ان کے لیے کسی صورت میں بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ان کی کسی خوبی کا نتیجہ نہیں ہے، ان کی کسی اچھائی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ہمیشہ دائمی اور حقیقی ابتری اور ناکامی اور ذلت و رسوائی کا سبب اور اس کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری آیت میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، مومنین کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے حق احقاق کے لیے، باطل کی ابطال کے لیے، دین مبین اسلام کی بقا و حیات کے لیے اپنی تمام تر کوششوں، طاقتوں کو بروئے لانے کے باوجود بھی اگر کبھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظاہری اور عارضی طور پر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شکست، یہ ناکامی، یہ جو شہادتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ کا امتحان مطلوب و مقصود ہے، آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے، آپ سے امتحان لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، یہ سجن ہے، یہ عارضی اور ظاہری شکست آپ کو غم و اندوہ میں مبتلا نہ کرے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اور تیار کریں، حوصلہ کریں، ہمت کریں اور میدان نبرد میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اس لیے کہ اس امتحان کے ذریعے سے، اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو بہت بلند کرنا چاہتا ہے، کافروں کو ڈیل دے کر ان کے حقارت اور پستی کی انتہا کو پہنچانا چاہ رہا ہے، ان کو عذاب علی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ درجات، وہ عنایات، وہ الطافات جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان سے آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اس لیے مومن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈیل دے دیتا ہے۔ اور یہ موضوع صرف معرکہ کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ بلکہ تاریخ کا ہر دور، ہر زمانہ اور تاریخ کے ادوار میں سے ہر دور اور ان ادوار میں آنے والے تمام لوگ اس موضوع کے اندر داخل ہیں کہ وہ یہ جان لیں کہ آپ کس طرف ہیں۔ ظاہری شکست اور کامیابی معیار نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا راستہ حق کا راستہ ہے، آپ کا راستہ دین کا راستہ ہے، خدا کا راستہ ہے، تو اب فرق نہیں پڑتا آپ کو ظاہری طور پر، عارضی طور پر شکست ہو جاتی ہے یا آپ فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی دائمی جنگ میں کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا، تاریخ کے ہر دن، ہر لمحہ عاشور اور کربلا کا راستہ ہے،
اور حسین ابن علی کے چاہنے والے اور یزید ابن معاویہ کے چاہنے والے ہمیشہ برسر پیکار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسینی لشکر کے ساتھ اور حسین ابن علی کے دستور و منشور کے مطابق راہ خدا، دین خدا کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔